تازہ نظم ہے، سماعت کریں، جس کا عنوان ہے اور غزل کی گوٹی۔ عرض کیا ہے کہ دیکھیں محبوب کہ غزل ہوں میں، میری تعریف کیا ہے جانتے ہیں سب۔ غزل ہوں میں، میری تعریف کیا ہے جانتے ہیں سب، جو اردو کی ہوں میں بیٹی مجھے پہچانتے ہیں سب۔ جواں پل کر ہوئی احوال اہل فکر و فن میں سخن کی بزم میں پہنچی غزل کے پیرہن میں میں۔ ولی دکنی نے جس گھڑی ڈالی نظر مجھ پر، غزل کہہ کر پکارا مجھ کو میرے روبرو آ کر، بٹھا کر دل میں مجھ کو کی میری سب ناز برداری، بلاغت اور فصاحت سے کیا پھر مجھ کو معیاری، سنوارا زلف پیچا کو میری فکر و نظر کے ساتھ، اور ادب کے تخت پر بٹھلا دیا اہل ہنر کے ساتھ۔ ادب کے تخت پر بٹھلا دیا اہل ہنر کے ساتھ۔ اور بڑھی شہرت میری دنیا فکر و فن میں پھر ایسی، دکن کی وادیوں سے میں نکل کر آ گئی دلی، اور نظر بھر کر میری جانب جو دیکھا میر و سودا نے، تو دی آواز آجا منتظر ہیں کب سے ہم تیرے۔ بسط عزت بٹھایا احتراماً مجھ کو پلکوں پر، پھر اس کے بعد ڈالی چشم حکمت میرے جلووں پر، اور کہا بے شک ہنسی ہے تو بہت لیکن نبی تجھ میں، بھریں گے رنگ فکر و فن سے اپنے ہم کئی تجھ میں۔ رخ روشن کو پھر میرے چمن کی تازگی دے دی، اور لب و رخسار کو میرے گلوں کی نازکی دے دی، اور کنائے کی زبان میں بات کرنا مجھ کو سکھلایا، اشاروں سے بیان راز دل کا طرز بتلایا، ہنر سے اپنے میرے حسن کو نئے رنگیاں بخشی، اداؤں کو حسینہ نے جہاں کی شوخیاں بخشی، اور سکھایا گفتگو محبوب سے کرنے کا فن مجھ کو، بتایا عشق میں عاشق سے آداب سخن مجھ کو، اور کرایا پھر میرے جذبات کو احساس درد و غم، ہوا اظہار پر مانوس جس کے مجھ سے ایک عالم، اور میری مقبولیت پھر اور ہی کچھ رنگ لے آئی، جدھر سے بھی میں گزری ہو گیا ہر شخص شیدائی، جناب ذوق و غالب کی پڑی مجھ پر نظر جس دم، کہا خوش آمدید آجا کہ تیرے منتظر ہیں ہم۔ غزل کو دیکھ کر بولے جناب ذوق اے غالب، ہنسی ہے کس قدر دیکھے ذرا اس صنف کی جانب، اور بٹھا کر روبرو غالب نے جب مجھ پر نظر ڈالی، بٹھا کر روبرو غالب نے جب مجھ پر نظر ڈالی، کہا صنف سخن میں ہے غزل تیرا نہیں ثانی، اور سنواروں گا میں حکمت سے ذرا کچھ اور ابھی تجھ کو، کروں گا فکر سے ندرت عطا کچھ اور ابھی تجھ کو۔ اٹھائی چشم حکمت پھر میری جانب جو حضرت نے، شرارت بھر دی مجھ میں شوخیوں کے ساتھ حکمت سے، اور غریبوں بے کسوں کے درد کی تفسیر فرمائی، زمانے کے غم و آلام کی تصویر دکھلائی، نمایاں ہے جو لفظ زیست پہ نکتے وہ سمجھائے، مناظر قتل خوں کے آپ دیدہ ہو کے دکھلائے، اور تصوف کا بھرا پھر نور حکمت سے میرے دل میں، کہ جس کے فیض سے روشن ہوئی کچھ اور بھی راہیں، عطا فن کر دیے کچھ ایسے مجھ کو دل پذیری کے، کہ ہر ایک سمت میرے حسن کے ہونے لگے چرچے۔ اور سمر ستکر، شکریہ، کہ سمر ستکر میں نکلی جس گھڑی دلی کی گلیوں میں، اچانک پڑ گئی مجھ پر بہادر شاہ کی نظریں، وہ کہا بے حد ہنسی ہے اے غزل تو اس زمانے میں، اور نہیں اتنا ہنسی گوہر کوئی میرے خزانے میں، بنا کر شاہزادی مجھ کو اپنے ساتھ لے آئے، مجھے دربار شاہی کے سبھی آداب سکھلائے، اور رکھا تاج فضیلت سر پہ میرے دست شفقت سے، اور بٹھایا تخت ہندوستان پہ مجھ کو پھر محبت سے، اور محل میں پھر ادب کی آئے دن سجنے لگی محفل، جو پہنچا بزم میں میری وہ میرا ہو گیا قائل، جناب داغ نے دیکھے جو تیور میرے محفل میں، تو اپنے ساتھ لے آئے بٹھا کر مجھ کو وہ دل میں، صبح کو میری علم و فن سے اپنے چاشنی بخشی، میرے پرکیف لہجے کو بلا کی دلکشی بخشی، اور بھری پھر مانگ میری خون دل سے اور فرمایا، نہیں ہے معجزے سے کم سراپا حسن یہ تیرا۔ میں پھر سدھک کے کچھ یوں داغ کے دربار سے نکلی، کہ اتراتی ہوئی خود پر درے اقبال تک پہنچی،
تو یہ آواز آئی آ جائے جانے سخن نہ جا، اور تیرے بل نامکمل ہے میرا طرز سخن نہ جا۔ اور بلا کر احتراماً روبرو پھر اپنے بٹھلایا، طہارت اور صداقت سے مجھے دو چار فرمایا۔ قبا تہذیب کی پہنائی میرے جسم تابہ کو، حیا کر دی عطا جس نے میری چشم پریشا کو۔ شکریہ۔ اور دکھائی راہ حق پھر مجھ کو اس حسن عطا کے ساتھ، میں بیٹھی بزم میں علماء دین مصطفیٰ کے ساتھ۔ شکریہ۔ کہ شرف یہ پا کہ میں جب کوچے اقبال سے نکلی، دبستان اودھ یعنی کہ شہر لکھنؤ پہنچی، اور ہوا یوں خیر مقدم قصر مینائی میں پھر میرا، کہ جیسے بیش قیمت لے کے آیا ہو کوئی تحفہ، اور ریاست کا ہے اپنی شہر یہ مرکز بفضل رب، یہاں پر آتے جاتے ہیں ادیب ملک سب کے سب۔ خبر آمد کہ میرے پہنچی جب دربار میں حق کے، تو مجھ سے ملنے حضرت خود بنارس سے چلے آئے، نظر پڑتے ہی بولے حسن تیرا ہے کرشمائی، اور ستائش یوں بالفاظ دیگر کچھ میری فرمائی، کہ سن کر ہو گئی قائل میں کرتی بھی تو کیا کرتی، اور پکڑ کے دامن حق حق ہی کے ہمراہ میں چل دی۔ اور مجھے لے کر جناب حضرت حق کانپور آئے، مناظر شہر کے کچھ اس طرح پھر مجھ کو دکھلائے، تمامی شہر استقبال کو پھر آ گیا میرے، دل مستر کو مہر و لطف سے بہلا گیا میرے، اور بٹھایا مسند شہرت پہ مجھ کو تاجور کر کے، جہاں والوں کی ہر ایک چشم بد سے بے خبر کر کے، عوام ملک و ملت میں میری تشہیر فرمائی، بڑھی جس کے سبب کچھ اور ہی میری پذیر آئی، سخن کی محفلیں سجنے لگی پھر شہروں شہروں میں، کہ میں کچھ بس گئی اس طرح ایک عالم کی آنکھوں میں۔ آگے سماعت کریں۔ چلی میں شہرتوں کے پنکھ پا کر آسماں چھونے، اور خبر کیا تھی نشانے پر ہوں میں کچھ زر پرستوں کے، بچھایا جال حکمت کا قلم کے ساحروں نے پھر، مقید کر لیا مجھ کو سخن کے تاجروں نے۔ بچھایا جال حکمت کا قلم کے ساحروں نے پھر، مقید کر لیا مجھ کو سخن کے تاجروں نے پھر، سجا کر حرص کے بازار میں یہ مجھ کو لے آئے، جو آیا اس کو میرے حسن کے جوہر بھی دکھلائے، اور طوائف کی طرح ہونے لگی پھر میری نیلامی، نہ سوچا یہ بھی علم و فن کی ہوگی اس سے بدنامی، ہوس میں مال و زر کی حد سے آگے بڑھ گئے اتنا، بڑے بے باک ہو کر فن کا یہ کرنے لگے سودا، اور گلوکاروں کی محفل میں بھی لے کے مجھ کو یہ پہنچے، گلوکاروں کی محفل میں بھی لے کے مجھ کو یہ پہنچے، اور ملی جو قیمتیں اچھی تو قیمت لے کے ہی لوٹے، اور سمجھ کر مجھ کو ایک ابلا عوض میں چند سکوں کے حوالے کر دیا باندی بنا کر بے شعوروں کے، اور بھرا پھر بھی نہیں دل وقت کے ان بے ضمیروں کا، کیا نادان و نااہلوں کے ہاتھوں بھی میرا سودا، اور کوئی پوچھے تو کہتے ہیں یہ خود کو خادم اردو، مگر بھاتی ہے ان کو زر کے پھولوں کی فقط خوشبو، اور کبھی محلوں کی شہزادی تھی میں یہ کیا بنا ڈالا، مجھے دولت کمانے کا فقط نسخہ بنا ڈالا، کبھی محلوں کی شہزادی تھی میں یہ کیا بنا ڈالا، مجھے دولت کمانے کا فقط نسخہ بنا ڈالا، مٹا دیتے میری ہستی ہی یہ تو غم نہیں ہوتا، میری رسوائیوں کا دہر میں ماتم نہیں ہوتا، اور کوئی بھی در نہ تھا ایسا جو کھلتا میری آہوں سے، نہ دیکھی ہوگی ایسی بے حسی دنیا نے آنکھوں سے، اور کسے جرت تھی ایسے میں جو ان کو جا کے سمجھاتا، کہ فن کا بیچنا جائز نہیں ہے ان کو بتلاتا، تڑپ ستم سے اہل فن کے چیخ جب نکلی میرے منہ سے، تڑپ اٹھے میرے غم سے میرے کچھ چاہنے والے، اور جھنجھوڑا سخت لہجے میں قلم کاروں کی غیرت کو، حیا پھر بھی نہ آئی تاجران علم و حکمت کو، اب انہیں آئے تو آئے کیسے غیرت اپنی کرنی پر، گناہ گاروں میں بھی یہ بیٹھتے ہیں پارسا بن کر، اور کہاں جاؤں نہیں کوئی سنے جو میرا درد و غم، تو تیرے دربار میں فریاد لائی ہوں بچشم نم، میں ہوں تخلیق کس کی اور ہوں کس نام سے منسوب، حقیقت کیا ہے میری اے خدا تو جانتا ہے خوب، اور کیا ہے ظلم یہ کیوں مجھ پہ ان دانشوروں سے پوچھ، بدل دی اصلیت ہی کیوں میری ان ظالموں سے پوچھ،
کیا ہے ظلم یہ کیوں مجھ پہ ان دانشوروں سے پوچھ، بدل دی اصلیت ہی کیوں میری ان ظالموں سے پوچھ، اور سزا دے یا معاف ان کو تو کر اے داور محشر، اور تو ہی فرما دے اب انصاف میرا منصف اکبر۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھا، شکریہ۔